ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 7 لے کے آئی ہوں۔ بیا جلدی اٹھو، دیکھو تمہارے بابا کو کیا ہو رہا ہے۔ بیا وہ نیند میں تھی جب کوثر بیگم کی آواز پر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ امی کیا ہوا ہے، سب خیریت ہے؟ اٹھتے ہی وہ بنا سوچے سمجھے تیزی سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ بیا اپنے بابا کو دیکھو بیٹا، یہ اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، سامنے بستر پر اپنے بابا کو یوں پڑے دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ بابا اٹھیں، کیا ہوا ہے آپ کو بابا؟ ان کا ہاتھ سہلاتے وہ مسلسل انہیں پکار رہی تھی۔ گھر میں سوائے ان تینوں کے کوئی تھا بھی نہیں۔ عائشہ اور عزیر دونوں عارفہ کی طرف رکے تھے اور زین ہاسٹل میں تھا۔ امی آپ رکے، میں ایمبولینس کو کال کرتی ہوں، آپ بابا کو سنبھالیں۔ کوثر بیگم کو کہتی وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور بار بار کال کرنے کے باوجود دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ یا اللہ پلیز میری مدد کریں۔ ایک بار پھر موبائل کان سے لگائے وہ باہر آئے تو حیرت کا زوردار جھٹکا اسے لگا تھا۔ بیا جلدی سے اپنے بابا کی رپورٹس دو، چادر پہنی انہوں نے اسے کہا تو وہ چونکی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ گاڑی نہیں آئی ابھی، یشم آ گیا لینے، تم جاؤ جلدی، وہ باہر انتظار کر رہا ہے۔ ان کی پکار پر وہ جلدی سے رپورٹس لینے اندر بھاگی۔ جب تک وہ باہر آئی کوثر بیگم گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے رپورٹس انہیں تھمائیں۔ خیال رکھنا، دروازہ لاک رکھیے گا اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں ان لوگوں کے ساتھ۔ اپنے پیچھے مردانہ آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی تو سامنے وہ تھا، بکھرے بال، سرخ ہوتی آنکھیں۔ وہ یقیناً نیند سے اٹھ کر یہاں آیا تھا۔ جائیں بنفشے، اندر جائیں۔ اسے اندر جانے کا کہتا وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو وہ ہوش میں آتی جلدی سے اندر چلی گئی اور پھر ان کے جانے تک وہ جھری سے انہیں دیکھتی رہی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، آپ کی حالت کی ذمہ دار صرف میں ہوں، خود سے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج وہ اکیلی تھی، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ رونے سے اپنے دل کا غبار نکالتے وہ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اتنے وقتوں سے وہ زین سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اس سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہاج کی حرکتیں بڑھتی جا رہی تھی، اس کے پیسوں کے مطالبے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تھک گئی تھی خود سے۔ اگر اس کی ویڈیوز اس کے پاس نہیں ہوتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ مشارف صاحب کافی عرصے سے ملک سے باہر تھے اور ایسا اکثر ہوتا تھا، وہ مہینے 2 مہینے کے لیے ملک سے باہر لازمی جاتے تھے۔ ڈائیورس کے بعد اس کی ماں نے تو پلٹ کر بھی خبر نہیں لی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ وہاج کو پیسے نہ دیتی تو وہ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک کر دیتا اور اس سے نہ صرف اس کی بلکہ مشارف صاحب کی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہوتی۔ ان دونوں کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی۔ اس کی نظر میں ایک زین ہی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا کیونکہ وہ وہاج کا کزن تھا، مگر اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ یہ آگ اس کی اپنی لگائی ہوئی تھی جس میں وہ خود بری طرح جھلس گئی تھی۔ وہ خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی، مار دینا چاہتی تھی، مگر مرنے سے پہلے وہ ایک آخری بار اپنے کیے کی معافی زین سے مانگنا چاہتی تھی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ آج ایک بار پھر اس کے ہاسٹل کے باہر کھڑی تھی۔ گارڈ اندر زین کو بلانے گیا تھا۔ اس کا بار بار یہاں آنا زین کی امیج خراب کر رہا تھا اور اس کی آج یہاں آمد نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ جب یہ غصے سے کھولتا وہ آخرکار اس کے روبرو آیا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ اپنی گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں میرا پیچھا لے لیا ہے؟ جان چھوڑ دو میری، ذرا شرم نام کی چیز نہیں ہے نا تم میں؟ اس کے باہر آتے ہی وہ بری طرح اس پر چڑھ دوڑا۔ مجھے معاف کرو زین، پلیز مجھے معاف کر دو، دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو، ایک بار میری بات سن لو پلیز۔ آرزو تمہارے اب کسی ناٹک میں نہیں آنے والا۔ میں کوئی ناٹک نہیں کر رہی، میں اعتراف کرتی ہوں کہ جو کچھ اب تک ہمارے درمیان ہوا میں ہر بار حد سے گزرتی چلی گئی۔ تم وہ واحد انسان تھے جس نے مجھے اگنور کیا تھا، مجھے میری حیثیت بتائی تھی، میری انا پر بہت گہری چوٹ لگی تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا میں کیا کروں۔ تبھی میں نے وہاج کے ساتھ مل کر تمہاری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ میں ہی تھی وہ جس نے یشم کے ساتھ اس کی تصویر لی تھی۔ میں تمہیں برباد کرنا چاہتی تھی، مگر دیکھو میرے ساتھ۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی زین کا ہاتھ اٹھا تھا جو اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں کچھ کر جاؤں۔ تم جیسی لڑکی معافی کے قابل نہیں، ڈوب کر مر جاؤ تم۔ مرنے ہی جا رہی تھی،
جبھی معافی مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ اس کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے بعد وہ رکی نہیں تھی، وہ اسے پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ برستی آنکھیں منظر کو دھندلا رہی تھیں، مگر اس کی زندگی میں تو اندھیرا ہی ہو گیا تھا۔ اتنی ذلت کب آرزو مشارف کے حصے میں آئی تھی؟ بے بسی سے روتے اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی جب اچانک سامنے سے آتی وین اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس کی گاڑی بری طرح اس وین سے ٹکرائی تھی۔ چاروں طرف ہولناک چیخوں نے ڈیرا جمایا، وہیں زخموں سے چور اس کا سر ایک طرف ڈھلکا تھا۔ رات سے صبح اور اب پھر سے شام ہو گئی تھی۔ عبدالعزیز صاحب ہسپتال میں ہی تھے، عزیر اور عائشہ بھی واپس آ گئے تھے۔ عزیر، تم جاؤ نا ہاسپٹل، وہ کب سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ یار ابیا، جب بابا آ رہے ہیں تو میں کیسے جاؤں وہاں؟ اس کے چوتھی بار اپنی بات دہرانے پر وہ بے بسی سے بولا تو عائشہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے پتا ہے آپ کو کس بات کی زیادہ ٹینشن ہے، تو بے فکر رہیں، یشم بھائی نہیں آ رہے ہیں۔ کیا فضول بول رہی ہو، اور میں کیوں ٹینشن لینے لگی؟ اور یہ بھائی کون ہے تمہارے؟ تمہارے صرف دو بھائی ہیں، زین اور عزیر، ہر ایک کو اپنا بھائی نہ بنایا کرو۔ غصے سے کہتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو عزیر نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ چھوڑو انہیں، ان کا دماغ آج کل خراب ہے۔ ان کا واقعی ہے، وہ حاج بھائی کی باری پر راضی تھی جبکہ ان کے بارے میں سب پتا تھا، مگر یشم بھائی کے لیے نہیں مان رہی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے۔ سر جھٹک کر کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا تو عائشہ نے اسے روکا۔ تم کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ارے امی لوگ آنے والے ہیں تو باہر کھڑا ہو رہا ہوں۔ اسے جواب دیتا وہ باہر نکل گیا تو اس کے جاتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اندر بنفشے کے پاس آئی تھی جو بستر پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا پیا؟ ایسے کیوں کر رہی ہیں آپ؟ میں کیا کر رہی ہوں بتانا پسند کرو گی مجھے؟ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تو عائشہ نے اسے گھورا۔ یہ بھی اب میں بتاؤں کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ایک ایسے انسان کو سزا دے رہی ہیں جس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اور جس کی غلطی تھی اور جو ہمیشہ سے غلط تھا اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے راضی تھی۔ حیرت کی بات نہیں ہے؟ مجھے افسوس ہے پیا، میں تم سے اس سنگ دلی کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی، مگر اب کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ سمجھایا انہیں جاتا ہے جو سمجھنا چاہیں۔ آپ تو اپنی انا اور اپنی ضد میں مخلص انسان کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں، اور یقین کریں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ایسا کرنے سے سب آپ کی تعریف کریں گے تو معاف کیجیے گا۔ آپ ایک نہایت مغرور اور انا پرست لگ رہی ہیں جسے اپنی انا عزیز ہے۔ میری بہن ایسی تو نہیں تھی، وہ تو ہر ایک کو معاف کر دیتی تھی۔ اپنوں کی خاطر وہ ایک ایسے انسان تک سے شادی کرنے کو تیار تھی جو اسے پسند ہی نہیں تھا، مگر اب وہی اپنی انا میں اس انسان کو ٹھکرا رہی جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی آپ پلیز سوچ لیں، کیونکہ بعد میں سوائے پچھتانے کے آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اسے رسان سے سمجھاتی وہ عزیر کی آواز پر باہر بڑھ گئی۔ عبدالعزیز صاحب گھر آ گئے تھے۔ ان کی آمد کا سن کر وہ بھی باہر آئی تو نگاہوں نے بے ساختہ کسی کو تلاشا تھا۔ خود کو سرزنش کرتی وہ ان کے کمرے میں آئی جہاں وہ آنکھیں بند کیے پڑے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر اسے برا لگا تھا، بہت برا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ وہ اس سے شرمندہ تھے۔ ان کے ایک غلط فیصلے نے آج کیا کر دیا تھا۔ وہ انہیں قصوروار نہیں مانتی تھی، مگر وہ مانتے تھے خود کو کہ اپنے بھائی کی محبت میں وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کو بھی قربان کر دیا۔ وہ انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب یہ واپس باہر آ گئی، رات کے 11 بج گئے تھے، موسم تبدیل ہونے لگا تھا۔ پلر سے ٹیک لگائے وہ وہیں صحن میں بیٹھ گئی۔ کتنی سادہ تھی اس کی زندگی، اور پھر اچانک اس کی زندگی میں وہ شخص آیا اور پھر سب تبدیل ہوتا چلا گیا۔ ان چند مہینوں میں اس کی زندگی کتنی تبدیل ہو گئی تھی، وہ سوچتی تو اسے حیرت ہوتی تھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہیں بیا؟ اپنے پاس اس ستم گر کی آواز سن کر وہ پوری طرح ٹھٹکی۔ آپ؟ ہاں نا، آپ یاد کر رہی تھی تو آ گیا میں آپ کے پاس۔ مت پریشان ہوا کریں بیا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ نرمی سے بولا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی، خواب ٹوٹا تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ ہانکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے اس نے یشم کو تلاشنا چاہا، مگر وہ ہوتا تو اسے ملتا۔ اپنے بھیگے گالوں کو بے دردی سے صاف کرتے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ باہر سے آتی آوازوں پر اس کی آنکھ کھلی تو نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی غائب دماغی سے چھت کو گھورتی رہی۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور باہر آئی تو سامنے اسے صحن میں بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔
اسے اپنی نظروں کا دھوکہ سمجھ کر اس نے سر جھٹکا تھا، پھر نگاہیں اٹھانے پر اسے پھر سامنے دیکھ کر اس کا دل کیا اپنا سر دیوار پر مار لے۔ کیوں وہ شخص اسے ہر جگہ نظر آتا تھا؟ آ جاؤ بیا، ناشتہ کر لو بیٹا۔ اسے یوں کھڑے دیکھ کر کوثر بیگم نے پکارا تو ان کی پکار پر ہوش میں آتے اس نے سامنے دیکھا، وہ تھا، وہ واقعی تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس پر گھڑوں پانی گرا تھا۔ وہ کب سے پاگلوں کی طرح اسے گھور رہی تھی۔ اتنا وہم سمجھ کر خود کو لعنت ملامت کرتی وہ آہستہ سے چلتی صحن میں آئی تو یشم نے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا۔ بات کیوں نہیں مان جاتے آپ میری؟ بیٹھ جائیں پھر بات کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو شاید پتہ نہیں مگر ضد کا بہت پکا ہوں میں، آپ سے بھی زیادہ۔ کرسی کھسکاتے اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ بناتا وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ اس وقت اپنے گھر میں اس کی موجودگی اور گھر والوں کی اتنی آزادی اسے چبھ رہی تھی۔ مجھ سے شادی نہ کرنے سے آپ کی فیکٹری کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے میں یہ جاننے آیا ہوں۔ میری کوئی فیکٹری نہیں ہے تو نقصان کیسا؟ اپنے دوپٹے کا پلو گود میں رکھتے اس نے ناسمجھی سے اس شاطر انسان کو گھورا۔ اوہ اچھا، مجھے لگا آپ کے پاس انا، غصہ اور نفرت کی فیکٹری ہیں اور مجھ سے شادی کر کے ان کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ مجھے لفظوں کے جال میں نہ الجھائیں کیونکہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والی، دو ٹوک انداز میں کہتے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگانی چاہی تھی مگر تبھی اس کا ہاتھ یشم یوسف زئی کی گرفت میں آیا تھا۔ بیوی تو تم یشم یوسف زئی کی ہی بنو گی بنفشی عبدالعزیز۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس انکار کو دل کے اوپر لوہے سے لکھ کر انا میں آ جاؤں گا تو یہ بھول ہے۔ یشم یوسف زئی کا اور اس انا کا کوئی تعلق نہیں اور محبت کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ تو تم بھی اس تعلق کو یہیں ختم کر دو اور میرے ساتھ چلو میرے نگر، برف کی وادی میں، جہاں تمہاری نفرت ختم ہو جائے گی اور میری محبت تمہارے دل میں برف ہوئی محبت کو اپنی محبت کی آنچ سے پگھلا دے گی۔ اس کے لہجے کی تپش سے گھبراتے اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ چلے جائیں آپ یہاں سے پلیز یشم، دھڑکتے دل سے کہتے وہ وہاں مزید نہیں رکی تھی۔ زین تو نے سنا کیا ہوا ہے؟ علی تیزی سے اس کے پاس آیا تو لیپ ٹاپ پر کام کرتے اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا پتا، میں تو یہاں ہوں کب سے۔ آرزو مشارف کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی کار بری طرح تباہ ہو گئی ہے، اتنی بری طرح کہ اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں۔ علی کی بات پر ہاتھ میں پکڑا پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ اس کے سامنے تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ زین، زین، اسے سوچوں میں گھیرے دیکھ کر علی نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ بے ساختہ چونکا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تو نے اتنی اچانک اتنی بری خبر دی تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ زین، سننے میں آیا ہے کہ آرزو تجھ سے ملنے آئی تھی، کیا بات ہوئی تھی تم دونوں کی؟ علی کے انداز پر وہ چونکا، وہ جانتا تھا یہ سوال اس سے کیا جائے گا۔ اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئی تھی، میں نے معاف نہیں کیا اور اس سے زیادہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سپاٹ لہجے میں کہتے وہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا تو علی نے تعصب سے اسے دیکھا، جو بظاہر انجان بن گیا تھا مگر اس کے دل میں پکڑ دھکڑ مچ گئی تھی۔ کیا زندگی اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ لمحوں میں ایک انسان اس دنیا سے غائب ہو جاتا ہے۔ گہرا سانس بھرتے اس نے بالوں میں ہاتھ چلایا اور خود کو پرسکون کیا۔ بابا اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ان کے پاس بیٹھے ان کا ہاتھ تھامے وہ ان سے خیریت پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہو جاؤں گا جب میری بیٹی مجھے معاف کر دے گی۔ ان کی بات پر وہ تڑپی۔ ایسا تو نہیں کہیں بابا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مجھ سے ناراض نہ ہوتی تو کیا یشم کا رشتہ ٹھکراتی؟ ان کی بات پر لمحے کو چپ ہوئی تھی۔ بابا آپ میری خوشی چاہتے ہیں، میں جانتی ہوں، مگر کیا آپ کو لگتا ہے میں اس انسان کے ساتھ خوش رہوں گی؟ وہ ایک مکمل انسان ہے اور میرے دامن پر ایک داغ ہے، طلاق یافتہ کا داغ جسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ میں ان سے شادی کر بھی لیتی ہوں تو تب بھی یہ داغ نہیں مٹے گا، میں تب بھی ان کی دوسری بیوی کہلاؤں گی اور جب جب میں یہ لفظ سنوں گی مجھے اپنی ذات کمتر لگے گی۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس و ہمدردی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر تم اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو آج تک یہ بات نہ کہتی۔ بچے، تم آج مجھے بھلے خود غرض سمجھ لینا مگر میں چاہتا ہوں تم یشم یوسف زئی سے شادی کرو۔ وہ شام میں آئے گا، میں اسے ہاں کرنے لگا ہوں اور میں چاہتا ہوں ایک آخری بار تم اپنے باپ کا مان رکھ لو۔
اتنے وقت تک میں نے فیصلہ تم پر چھوڑا تھا، مگر اب جب مجھے لگتا ہے میری زندگی کب میرا ساتھ چھوڑ دے۔ بابا پلیز۔ ان کی بات پر اس کا دل دہل گیا۔ یہ حقیقت ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، جلد یا بددیر، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے۔ میں بس ایک آخری بار میری التجا سن لو، اس سے شادی کر لو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ اسے بے بس کر گئے۔ ان کی جڑے ہاتھوں کو تھام کر ان پر سر رکھتے وہ سسک اٹھی۔ ایسے نہ کہیں بابا، آپ حکم کرتے اچھے لگتے ہیں، التجا کرتے نہیں، اور میرے ساتھ جو ہوا وہ میرا نصیب تھا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ میرے ساتھ یہ ہونا تھا، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے ایک آزمائش میں ڈالا تھا اور وہ اب ختم ہوئی۔ خود کو نہ تھکائیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، بس کچھ فضول نہ سوچیں۔ وہ ہار گئی تھی، وہ مان گئی۔ ایک بار پھر ایک بیٹی نے اپنا باپ کا مان رکھا تھا۔ گاڑی پارک کرتا وہ اوپر آیا تو کچھ غیر معمولی محسوس کر کے اس کے قدم ٹھٹکے۔ اپنی اپارٹمنٹ کی لائٹس آن دیکھ کر اسے تعجب ہوا، اور پھر جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا۔ یشم، ان کی آواز میں اس کے لیے صرف اور صرف محبت تھی۔ موم، اس کے لب سرگوشی کسی انداز میں ہلے تھے، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے بے اختیار انہیں بازوؤں کے گھیرے میں لیا تھا۔ آپ کب آئیں؟ بتایا کیوں نہیں کہ آپ آ رہی ہیں؟ ان کے سر پر بوسہ لیتے وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ بھائی آپ نے تو ہمیں بتانا گوارا نہیں کیا، تو سوچا اپنی بہو سے ہم بذات خود ملاقات کر لیں اور نکاح کی تاریخ بھی فکس کر کے جائیں۔ وہ جو بہت توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا، نکاح اور بہو پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نکاح؟ کیا مطلب؟ مبارک ہو شہزادے، بنفشی عبدالعزیز نے آپ کا پرپوزل بالآخر قبول کر لیا ہے، اور ہم کل جا رہے ہیں نکاح کی ڈیٹ رکھنے۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ محبت سے بولی تو وہ کئی لمحے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ آج کے دن اپنی اماں کو دیکھنا اور پھر بنفشے کا راضی ہونا۔ تھینک یو سو مچ مام۔ ان کے گلے لگتے وہ نہ جانے کس بات کا شکریہ ادا کر رہا تھا، مگر ان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنا بھی سوچا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ کل تک جس رشتے سے وہ انکاری تھی، آج اسی شخص کے نام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں جگمگا رہی تھی۔ امینہ یوسف زئی نے اس کے سر پر پیار کیا تو کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی جھولی میں گرے۔ میرا بیٹا بہت خوش نصیب ہے جسے اتنی پیاری لڑکی ملی۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ محبت سے بولی تو وہ سر جھکا گئی۔ بھائی صاحب، میں جانتی ہوں یہ تھوڑا جلدی ہے، مگر ہم پرسوں نکاح کر سکتے ہیں۔ انہوں نے عبدالعزیز صاحب سے اجازت لی، اور انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جیسا آپ کو ٹھیک لگے، کیونکہ یہ بیا کی خواہش ہے کہ سب سادگی سے ہو، تو نکاح اور رخصتی ہم سادگی سے کر لیتے ہیں، البتہ ولیمہ گرینڈ ہوگا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ آگے کی پلاننگ کر رہی تھی، اور وہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ اتنی اہمیت بھلا کب اسے کسی نے دی تھی؟ بچے، اب آپ بتائیں، نکاح کا جوڑا ساتھ چل کر لیں گی؟ آپ کو جو ٹھیک لگے۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ انہیں بمشکل ہی سنائی دیا۔ اس سے مزید وہاں بیٹھا نہیں گیا۔ جب ہی اٹھ کر کمرے میں آ گئی، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ پل میں کچھ اور پل میں کچھ، اور یہی زندگی کا اصول بھی ہے۔ شام اس کے لیے گاڑی آئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی کوثر بیگم کی ضد پر وہ پارلر گئی۔ کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں تھا، نہ دل، نہ دماغ، نہ خوشی۔ اگلی صبح بہت روشن تھی، مگر اس کے لیے گزرتا ہر پل بھاری تھا، ایسا کہ اسے لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سادگی کے باوجود اس کے گھر میں الگ ہی رونق تھی۔ مہندی والی بھی آ گئی تھی۔ اس کی آواز نکار خانے میں طوطی کی طرح ہی تھی۔ اس کی ضد جیسے کہیں بے معنی ہو گئی تھی۔ ہو تو وہی رہا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کے نام کی مہندی دیکھ کر وہ ایک نئے سرے سے تڑپی تھی۔ کتنا چاہا تھا کہ وہ شخص اس کی زندگی سے دور ہو جائے، مگر یہ تو پہلے سے طے تھا کہ جب جب وہ گرے گی، اسے تھامنے کے لیے یشم یوسف زئی کا ہاتھ سب سے پہلے تھا۔ لیکن اس بار اس کی چوٹ زیادہ تھی، وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ مسلسل گنگناتے وہ اپنے کام میں مگن تھا، جب دروازہ کھول کر واسق اندر آیا۔ واہ بھائی واہ، منگنیاں ہو رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، منگنی بھی ایک ہی ہوئی ہے اور نکاح بھی ایک بار ہی ہوگا۔ ہاں وہی، اور آپ محترم نے بتایا ہی نہیں۔ وہ تو امی اور آنٹی ساتھ گئیں تو مجھے پتا چلا۔ چلو پتا چل گیا نا۔ وہ خاصا اچھے موڈ میں تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اب پتا چل گیا ہے تو شرافت سے اٹھو، ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ میں اپنی شاپنگ کر چکا ہوں۔
مزے سے چیئر سے ٹیک لگاتے اس نے کہا تو واسق نے تیکھے چتونوں کے ساتھ اسے گھورا۔ تیری شاپنگ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آیا بڑا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ یشم بے اختیار کہکا لگا اٹھا۔